بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے۔ پنجشیر فتح ہو گیا جی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں معاملات بہت قریب پہنچ گئے ہیں، طالبان نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا ہے اور پنجشیر فتح ہو گیا۔ یہ کیوں فتح ہوا، کیسے فتح ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو میڈیا ہے ترک میڈیا کے مطابق پورے افغانستان کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں طالبان کا کنٹرول نہ ہو۔ ترک میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، 3 ڈیفرنٹ سورسز سے انہوں نے یہ کہا کہ پورے افغانستان کے اوپر طالبان اپنا کنٹرول مکمل کر چکے ہیں۔ پورا افغانستان اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہے، صرف ایک ایریا رہ گیا تھا، پنجشیر ویلی۔ اور یہ جو پنجشیر ویلی ہے، ادھر کچھ مختلف اضلاع ہیں اور یہاں کے لوگوں نے ایک الائنس بنایا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ طالبان سے لڑیں گے۔ لڑائی صرف 2 دن چلی ہے، جو ایکچول لڑائی ہوئی ہے وہ 2 دن چلی ہے۔ اس سے پہلے مذاکرات ہوتے تھے، سیز فائر ہوتا تھا، کوشش کی جا رہی تھی کہ معاملات ریزالو ہو جائیں۔ یہ لڑائی ہوئی کیوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس ساری وادی کا اور کب کیا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کابل کے قریب 3 گھنٹے کی مسافت کے اوپر یہ ایک علاقہ ہے، صوبہ پنجشیر، اور طالبان کے خلاف مزاحمت کے حوالے سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ 1996 سے 2001 تک جب طالبان اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی یہ صوبہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبہ وہ صوبہ تھا جس کی وجہ سے پورا شمالی اتحاد طالبان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ جو نادرن الائنس تھا طالبان کا، انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ صوبہ لیڈ کر رہا تھا۔ سن 2001 میں اپنی موت سے پہلے تک جو افغان رہنما احمد شاہ مسعود ہیں، وہ سوویت افغان جنگ اور طالبان کے ساتھ خانہ جنگی کے دوران انہوں نے کامیابی سے اس علاقے کا دفاع کیا تھا، پنجشیر کا۔ یہاں پہ انہوں نے کسی کو نہیں آنے دیا۔ یہ جو احمد شاہ مسعود ہے، یہ پاکستان بھی آ چکے ہیں، پشاور میں بھی وقت گزار چکے ہیں، ان کے پاکستانیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، اور شمالی اتحاد کے یہ لوگ سوویت یونین کے خلاف لڑائی کے وقت سے پاکستان کی فورسز کے ساتھ بڑے تعلقات میں تھے اور ان کے ساتھ مل کر بہت کام کیا ہے صحیح نے اس دور میں جب سوویت یونین کو توڑا جا رہا تھا۔ تو احمد شاہ مسعود ایک بڑا دلیر اور بڑا شاندار سپاہی تھا، بلکہ ایک جرنیل تھا، وہ بڑا اچھا کمانڈر تھا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات بنائے ہوئے تھے اور جنگی حکمت عملی کو اور جنگی چالوں کو بڑی شاطر انداز میں وہ چلتا تھا۔ وہ کبھی قابو نہیں آیا اپنے مخالفین کے، بہت برے وقت میں وہ نکل جاتا تھا، پھر آ کے دوبارہ وہ لیڈ کرتا تھا اور قبائل جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ تو یہ جو شخص ہے احمد شاہ مسعود، یہ 11 ستمبر کو جب امریکہ کے اوپر، آپ کو یاد ہے 9/11 کا اٹیک ہوا تھا، اس سے 2 دن پہلے افغانستان میں القاعدہ نے 2 خودکش حملے کیے۔ ان حملوں میں یہ شخص شہید ہو گیا، جاں بحق ہو گیا، احمد شاہ مسعود۔ 9/11 سے 2 دن پہلے، یعنی 11 ستمبر کو 9/11 ہوتا ہے، 9 ستمبر کو اس کو 9/9 کو یا 9 ستمبر کو اس کو جاں بحق کر دیا جاتا ہے خودکش حملوں میں۔ اور ابھی بھی، یعنی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک لگاتار اس سال سے لے کے آج تک ہر سال اس کی شہادت والے دن پورا کا پورا جو کابل ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے حامیوں کی جانب سے۔ یہ اتنا طاقتور کمانڈر تھا کہ آج 20 سال گزرنے کے باوجود ہر سال کابل 9 ستمبر کو بند ہو جاتا ہے، لیکن ممکن ہے اس دفعہ نہ ہو کیونکہ طالبان آ گئے ہیں اور طالبان کے ساتھ اس کی ایک مخالفت رہی ہے۔ اور طالبان کے پورے افغانستان میں قبضہ کر لینے کے بعد پنجشیر میں موجودہ ذرائع نے BBC کو بتایا کہ امر اللہ صالح اور احمد مسعود نے سابق شمالی اتحاد کے اہم کمانڈرز اور ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ رابطے کیے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل کر جو پرانے کمانڈرز لڑتے رہے ہیں 20 سال پہلے، ان سے، ان کے بچوں سے، ان کے دوستوں سے وہ پورا الائنس دوبارہ بنانے کی کوشش کی جب طالبان نے کابل پہ اٹیک کیا۔ اس کے بعد کابل فتح ہو گیا، اس کے بعد امر اللہ صالح اور احمد مسعود، یہ 2 لوگ تھے، انہوں نے مقامی کمانڈرز کو ساتھ ملایا، رابطے کیے اور جد و جہد پر آمادہ کر دیا۔ یہ سارے لوگ اپنی فورسز کو اور اپنے ہتھیاروں کو لے کر اکٹھے ہو گئے پنجشیر ویلی میں۔ پنجشیر ویلی جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ باہر سے آنا اور حملہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ طالبان پہلے اسی لیے کبھی اس پہ کنٹرول کر نہیں پائے۔ جو امر اللہ صالح نے کچھ پیغامات دیے تھے اسی ویلی میں جب وہ موجود تھا، تو اس نے کہا کہ صدر غنی جب ملک سے چلا گیا تو افغانستان کے آئین کے مطابق اب میں افغانستان کا صدر ہوں، کیونکہ میں نائب صدر ہوں، میں تو نہیں بھاگا۔ اگر وہ مر جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو نگران صدر میں بن جاؤں گا۔
تو اب میں اس وقت ملک کا صدر ہوں، یہ اناؤنس کیا اور اس نے کہا جی میں اب لڑائی کروں گا طالبان سے، انہیں کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے دونوں نے جنگ لڑنے کا کہا اور کہا کہ مرتے دم تک نہ ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہم بھاگیں گے۔ اب احمد مسعود اور یہ امراللہ صالح یہ دو مین لوگ تھے۔ احمد مسعود کی اپنی زیادہ تر زندگی برطانیہ میں گزری ہے، ایران میں گزری ہے، وہ ایران میں بہت رہا، برطانیہ میں بہت رہا، وہاں پڑھتا رہا اور اپنے والد کی وجہ سے جانا جاتا ہے، خود کو اتنا مقبول آدمی نہیں ہے احمد مسعود۔ جبکہ جو امراللہ صالح ہے وہ افغانستان کی سیاست میں بہت پرانا ہے اور ایک پولیٹیکل آدمی ہے، یہ پاکستان کی دشمنی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، پاکستان کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے، ہمیشہ گالی دیتا ہے، تمام الزامات پاکستان پہ لگاتا ہے، ڈھیروں ٹویٹس ہیں اس کے یا ڈھیروں بیانات ہیں اس کے جس میں یہ پاکستان کے خلاف ایلیگیشنز لگا رہا ہے۔ امراللہ صالح نے 15 اگست کو جب یہ طالبان نے کابل فتح کر لیا تو ایک ٹویٹ کیا، اس میں کہا کہ احمد شاہ مسعود کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں اور میں کبھی بھی طالبان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اور پھر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے پاس یہ پہنچ گیا۔ اب ایک اور چیز ہے کہ امریکہ نے جن لوگوں کو بھی اکٹھا کیا وہ امریکہ سے ملتے جلتے ہی نکلے ہیں، یعنی وہ سارے تعداد پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، پروپیگنڈا پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی ایسی بزدلوں کی فوج بنائی ہے امریکہ نے، اور ایسے لوگوں کی فوج بنائی کہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اشرف غنی نے دعوے کیے، بھاگ گیا، حمداللہ وہیب نے دعوے کیے، بھاگ گیا، امراللہ صالح بھی بھاگ گیا اور بھاگ کے پنشیر پہنچ گیا اور وہاں پہ کمانڈر اکٹھے کر دیے بہت سارے، اور طالبان سے لڑائی کے لیے ان کو اکسایا، پوری ایک فوج بنائی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے، 2-3 چینل ہیں، نیوز 18 اور دیگر بہت سارے، 2-3 میں نے پڑھے ہیں، کچھ درجنوں کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گیا، امراللہ صالح بھی بھاگ گیا۔ یعنی ٹائمز ناؤ نے کہا، نیوز 18 نے دعویٰ کیا کہ امراللہ صالح پنشیر سے فرار ہو کر تاجکستان بھاگ گیا ہے اور اپنے ساتھ دیگر کچھ کمانڈرز کو بھی لے گیا ہے۔ احمد مسعود کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں، کچھ اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھاگ گیا، چلا گیا، پنشیر کو چھوڑ دیا اس نے، اور کچھ اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس نے پنشیر کو نہیں چھوڑا، وہ ابھی بھی وہاں پہ ہی آس پاس موجود ہے اور چھپا ہوا ہے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن زیادہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے مقامی جتنے بڑے کمانڈرز تھے سارے ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کے کل نکل گئے ہیں وہاں سے، جب طالبان نے پراپر اٹیک ان کے اوپر کیا ہے تب۔ یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں؟ آج پتہ ایسے چلا کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر ٹویٹ کر رہے تھے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے تھے۔ وہاں کے میڈیا نے بتایا کہ یہ تو سوشل میڈیا کو استعمال کر ہی نہیں سکتے، دا ریزن از کہ پنشیر اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس معطل ہے اور وہ 3 دن سے معطل ہے، تو یہ لگاتار کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ تو جب ان کو انٹرنیٹ سے ٹریک کیا گیا کہ یہ کہاں پہ بیٹھ کے اپنے موبائلوں کو اپنے انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر انڈینز نے ٹریک کیا کہ یہ تو تاجکستان میں ہے، اور انہوں نے کلیم کیا کہ یہ بھاگ کر وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور گزشتہ روز 2 جہازوں میں، ہیلی کاپٹرز میں یہ وہاں سے بھاگے ہیں، کچھ اور کمانڈرز بھی ان کے ساتھ تھے۔ امراللہ صالح کہتا ہے جی میں نہیں بھاگا، لیکن اب ثابت ہو گیا ہے، بھارتی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگ گیا، اور احمد مسعود کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بھاگ چکا ہے۔ اب اس وقت جو مجاہدین ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ مجاہدین کے بارے میں جو آخری اطلاع جب میں ویڈیو کر رہا ہوں وہ یہ پہنچی ہے کہ وہ پنشیر پولیس ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے ہیں، جو پنشیر کا پولیس ہیڈ کوارٹر ہے صوبے کا، وہاں مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور اس پہ انہوں نے کنٹرول اپنا لے لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو کچھ ایریاز تھوڑے سے رہ گئے ہیں، کوئی چند کلومیٹر کے، ان کی سرچ آپریشن ہو رہا ہے، طالبان کر رہے ہیں، اور سرچ آپریشن کے ساتھ ساتھ پیچھے کا ایریا کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ نقصان طالبان کا بھی ہوا، کچھ نقصان دوسری طرف کا بھی ہوا، لیکن یہ جنگ بہت جلدی بند ہو گئی ہے۔ گمسان کی لڑائی صرف 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے ہوئی ہے، اس سے زیادہ یہ لڑائی چلی نہیں ہے۔ طالبان نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، سپلائی کو کاٹا، ان کے اوپر فائر کیا، ہیوی فائر کیا، اور پھر طالبان آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس مرتبہ یہ لوگ طالبان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ بڑی اہم وجہ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، اور یہی وجہ ہے جو آئندہ طالبان کے خلاف کسی بھی مزاحمتی تحریک کو افغانستان میں کھڑا نہیں ہونے دے گی۔ طالبان کے ہاتھ کچھ ایسے ہتھیار لگ گئے ہیں کہ اب افغانستان کے اندر کوئی بھی گروہ ان کے خلاف اگر اکٹھ کرنا چاہے تو ان کو اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتا۔ طالبان ان کے قریب فوراً پہنچ جائیں گے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلے طالبان آتے تھے پیدل، گھوڑوں پہ، موٹر سائیکلز پہ یا کاروں کے اوپر آ جاتے تھے۔ ان کے اوپر جب آپ ارٹلری کا فائر کرتے تھے، گولی چلاتے تھے، ان کے اوپر آپ راکٹ لانچر داغتے تھے یا کچھ بھی کرتے تھے، تو طالبان اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے۔
بہت مشکل تھا، ان کی کیجویلٹیز ہوتی تھی، ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا اس دور میں۔ ابھی طالبان کے لیے امریکنس کچھ تحفے چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ جو میں نے آپ کو گاڑیوں کے بارے میں بتایا کہ بڑی جدید گاڑیاں ہیں، ان میں بلٹ پروف ہیں، ان کے اندر بم پروف گاڑیاں ہیں، ان کے اندر مائن پروف گاڑیاں ہیں، وہ بڑی خوفناک گاڑیاں ہیں۔ جتنی مرضی آپ گولی چلائیں، گولیوں کی بچھاڑ کرتے چلے جائیں، وہ ایسی گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں امریکنز نے کہ وہ گاڑیاں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں آپریشن کرنے کے لیے۔ لہذا طالبان ان گاڑیوں میں بیٹھے اور کاؤنٹر فائر کرتے گئے، واپس جہاں جہاں سے فائر آتا تھا وہاں پہ فائر واپس بھیجتے تھے اور کئی گنا زیادہ بھیجتے تھے۔ اور ان گاڑیوں کے ذریعے سے جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہو گیا امراللہ صالح کو اور مقامی کمانڈرز کو کہ اب ان طالبان کو روکا نہیں جا سکتا، یہ کسی بھی لمحے چند گھنٹوں کے بعد ہمارے سر پہ پہنچ جائیں گے، لہذا یہاں سے بھاگ جانے میں عافیت ہے، یہاں سے نکل جایا جائے۔ تو پھر وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو ان گاڑیوں نے اور ہتھیاروں نے جو امریکنز طالبان کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں بڑا کام دیا طالبان کو۔ رات کو طالبان اندھیرے میں جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں وہ پہن کے ٹریول کرتے رہے اس وادی میں، اور بڑے آرام سے وہ پہاڑوں سے اترتے رہے، ان کو سب دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھیے یہ گزشتہ رات جو تھی وہ 26ویں رات تھی چاند کی، اور جب چاند کی 26ویں رات ہوتی ہے تو نصف رات کے آس پاس کا جو ٹائم ہے اس کے بعد صبح تک کوئی روشنی آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو جب آپ کو روشنی دکھائی نہ دے رہی ہو، بالکل ڈیڈ مون ہو جس میں کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو پھر پہاڑوں کے اوپر موو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا بالکل آپ کو۔ تو طالبان نے وہ نائٹ ویژن گوگلز پہنے ہوئے تھے اور وہ بڑی تعداد میں پہاڑوں سے اتر رہے تھے، اور بڑے آرام سے انہوں نے وادی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب صبح ہوئی تو جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اب دنیا بھر کا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ پنشیر جو ہے وہ فال کر گیا ہے، وہاں پہ فتح مل گئی ہے طالبان کو۔ اچھا، اس میں افغان اردو کے بقول انہوں نے کہا کہ پنشیر میں انٹرنیٹ بند تھا اور باغیوں کے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں وہ اکاؤنٹس بھارت سے اور اسرائیل سے اور دیگر جگہوں سے چلائے جا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پورے افغانستان پہ اس وقت طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے، کوئی علاقہ یا ایریا ایسا نہیں بچا جہاں پہ طالبان موجود نہیں ہیں۔ طالبان نے کابل میں بہت بڑے پیمانے پر فائرنگ شروع کر دی ہے، بہت زیادہ فائرنگ کی ہے طالبان نے، اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو کبھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں آیا۔ کابل تو انہوں نے پہلے بھی لے لیا تھا، قندھار انہوں نے پہلے بھی لے لیا تھا، لشکر گاہ، ہرات، یہ سب انہوں نے پہلے بھی لے لیے تھے، جلال آباد ان کے پاس پہلے بھی رہا ہے۔ وہ قابو نہیں کر پائے تو یہ پنشیر کو نہیں کر پائے۔ وہ باقی سارے شمالی علاقوں کو بھی کر سکتے تھے، لیکن پنشیر ہوتا تو ہوتا نا باقی کچھ، تو پنشیر کی وجہ سے پورا ایریا ان سے بچ جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں طالبان نے پنشیر کو قبضہ کر لیا ہے، اس کو فتح کر لیا ہے، تو اس کا وہ جشن منا رہے تھے۔ طالبان نے کابل میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، ہوائی فائرنگ، اور بہت زیادہ فائرنگ کی ہے پورے کابل کے اندر۔ طالبان جشن منا رہے تھے، قندھار میں منا رہے تھے، لیکن یہاں پہ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ جب طالبان نے فائرنگ کی تو ان کو منع نہیں کیا گیا۔ جب امریکنز کا انخلا مکمل ہوا، آخری فوجی نکل گیا، تو رات بھر طالبان نعرہ تکبیر لگاتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور پھر فائرنگ کرتے رہے۔ تو ان کو کسی نے منع نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ تھی، کسی نے ان کو روکا نہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوتا پاکستان ورلڈ کپ جیتا تو لوگ فائرنگ کر رہے تھے، کوئی روک نہیں رہا تھا، میڈیا دکھا رہا تھا سرے عام، کوئی پرچہ نہیں ہوا۔ لیکن آپ یہ روز نہیں آپ کر سکتے، ہر میچ کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ ورلڈ کپ جیتنے کے اوپر تو چلے ایک الگ ماحول ہوتا ہے کہ آپ انڈیا کو ہرا دیں، آپ ورلڈ کپ جیت جائیں تو وہ حکومت بھی کہتی ہے کہ تھوڑا سا فلیکسیبل کر دیتے ہیں۔ تو طالبان نے پوچھا نہیں اس دن، نہ اس کے بارے میں بات کی، لیکن اب ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نوٹیبل مجاہدین ان کابل اینڈ اکراس دا کنٹری، کہ جتنے بھی قابل ذکر مجاہدین ہیں چاہے وہ کابل میں ہیں یا پورے ملک میں کہیں بھی ہیں، اوائڈ شوٹنگ ان دا ایئر اینڈ تھینک گاڈ انسٹیڈ۔ انہوں نے کہا وہ ہوا کے اندر گولیاں چلانے سے گریز کریں اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ویپنس اینڈ ایمونیشن آر ان یور ہینڈس، نو ون ہیز دا رائٹ ٹو ویسٹ دیم۔ ہتھیار اور گولیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو ضائع کرے۔ میں نے کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک طالبان رہنما کہہ رہا تھا کہ میری ماں اپنی چادر میں لپیٹ کے 11 گولیاں لائی تھی، تو ہم ایک ایک گولی کی قیمت اور قدر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایک گولی کتنی قیمتی ہے، ہم ان کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ہتھیار اور گولیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، یہ بے شک آپ کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو ضائع کرے۔ کولڈ بلیٹس آر مور لائکلی ٹو ہارم سویلینس، سو ڈونٹ شوٹ اننیسیسریلی۔ انہوں نے کہا یہ جو کولڈ بلیٹس، ہم اس کو اسٹرے بلیٹ بھی کہتے ہیں، یا جو ایک واپس آتی ہوئی گولی ہوتی ہے آسمان سے،
جو گولی آپ اوپر بھیجتے ہیں وہ واپس تو آتی ہے نا، اور ایک خاص ویلوسٹی سے واپس آتی ہے، اور وہ گولی بھی اگر کسی کو لگ جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ زخمی ہونا تو بہت معمولی بات ہے کہ وہ زیادہ زخمی ہو جائے اگر نیچے آئے اور کسی کو لگ جائے تب، اسی لیے ہوا میں فائرنگ کرنے سے منع کرتے ہیں، پوری دنیا میں منع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو گولیاں ہیں یہ بھی سویلینز کو، عام شہریوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو غیر ضروری طور پہ فائرنگ نہ کریں، یہ ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کیا ہے۔ تو پنشیر بھی فتح ہو گیا، بھارت کا ستیہ ناش ہو گیا۔ بھارتیوں نے بڑی کوشش کی، بڑا ٹویٹر پہ اٹھایا، اس جنگ کو بھارت نے ٹویٹر پہ جیسے لڑا ہے اس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو شجاعت کی داستانیں رقم کی ہیں ٹویٹر کے اوپر بھارتیوں نے، وہ داستانیں اب ہمیشہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھی جائیں گی۔ جس طرح سے میجر گورو آریہ نے، جس طرح سے دیگر جو بھارت کے تجزیہ کار ہیں دفاعی، انہوں نے اس محاذ کے اوپر جیداری کے ساتھ مقابلہ کیا طالبان کا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ ان سپوتوں کو کبھی نہیں بھولے گی کہ انہوں نے اتنی شاندار جنگ لڑی ہے طالبان کے خلاف ٹویٹر پہ بیٹھ کے۔ تو لڑے تو صحیح، بہرحال میدان میں وہ بالکل نہیں ہے۔ اب یہ ایک آخری کنڈا تھا، یہ بھی نکل گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔